ناظرین آج سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے نا وہ ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو خود سے باتیں کرتے ہیں. کون باتیں کرتا ہے خود سے؟ آپ کرتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے جن لوگوں کی نہیں سنی جاتی, جن لوگوں سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, بالکل ان کو چھوڑ دیتا ہے, یا کہتا ہے کہ اس کی تو بات کا کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہے, تو جو بولے گا تو فالتو, اس کے بولنے کا کیا اثر, کچھ نہیں. تو وہ جب بول رہے یا کوئی بات کرنے کی کوشش کرے اس کی کوئی سنتا نہیں, پھر وہ خود سے باتیں کرتا ہے. اب کیا یہ لوگ نفسیاتی کوئی ان کو ذہنی کوئی ایشو ہے, کوئی بیماری ہے ان کو, اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. ہم اگر اپنے بچوں کو دیکھیں ناظرین, تو بچے نا اپنے آپ سے باتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, وہ جو کہا کر لیو ایسے اپنے آپ سے, ٹھیک ہے نا. اب ماں باپ نا اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہر بچہ اس عمر میں جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, اگنور کر دیتے ہیں. تو کیا بچوں کا اپنے آپ سے بات کرنا از اٹ ویری نارمل, یا ہمیں اس چیز پہ پریشان ہونا چاہیے اور اس کا سلوشن دیکھنا چاہیے کہ بچے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے آج, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. ناز شبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, بہت اچھے ہوم ورک کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ یو لوکنگ ایبسلیوٹلی سٹننگ. تھینک یو سو مچ. آج کا تھینک یو. میں تو بس جلدی جلدی میں تیار ہو رہی ہوں, میں آج ٹھیک نہیں ہوں, میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. بس آج کا شو کانٹینٹ آپ نے چلانا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بچے ہیں اپنے آپ سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیونکہ بچوں سے پہلے ذرا میں کہہ رہی تھی کہ ریلیٹ کر لیں, تو بچوں کی باتوں سے ماں کو جو ہے پریشانی ہونی چاہیے, یا پھر وہ ہر بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟ اچھا فضا, یہ جو بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا, تو جیسے کہ یہ ڈیولپمنٹل پروسیس ہے ایک اسپیچ ڈیولپ ہونے کا. اگر 2 سے 4 سال کا بچہ یہ باتیں خود سے کر رہا ہے تو دس از ویری ویری نارمل, ٹھیک ہے. یہ ان کی جو اسپیچ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیج ہے, اور ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے کہ وہ لوگ اکثر جو بھی جیسے بلاک سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اوپر لگا دو, اس کو نیچے لگا دو, خود سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک پرائیویٹ اسپیچ ہوتی ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے انر اسپیچ ڈیولپ کرنے کی ٹورڈز, جو بعد میں آتی ہے. انر اسپیچ جیسے ہم اندر دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں نا, جو وربلائز نہیں کرتے, تو اس کے لیے یہ ایک اسٹیج ہے بڑی امپورٹنٹ, جو کہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچوں میں تو بہت ہی نارمل ہے, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے نارمل ہے. وہ اپنی ایموشنل ریگولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ مار پڑی ہے تو کہہ رہے ہوتے ہیں اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اچھا چپ ہو جاؤ, مت ڈرو. جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے تو کہیں گے نہ ڈرو, کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے اپنی ماں باپ سے یہ کہتے ہوئے. پھر ان کی جو ہے وہ پرابلم سالونگ اسکلس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی چیز وہ اگر کر رہے ہیں, کوئی مطلب اگر اے لکھنا سیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے ادھر سے اوپر جاؤ, اوپر سے نیچے آؤ, تو خود سے ہی باتیں کر کر کے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیج اینڈ ویری نارمل ایز ویل. اٹس اوکے اگر 2 سے 4 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کو باتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اچھی بات ہے, اس کو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے آگے 5 سے 6 سال کی ایج, اس میں یہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور زیادہ آپ کی جو پھر انر اسپیچ ہے نا, یعنی کہ ہم جو اپنے آپ سے اندر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہی کام ہم جو بھی کر رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی, تو ہم اندر سے دل میں بات کر دیے کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن اسے وربلائز نہیں کرتے. پھر 7 سے 8 اور آگے آنورڈس وہ چیز ڈکریز ہوتی ہوتی انر اسپیچ کی طرف چلی جاتی ہے. تو بچوں میں تو دس از اے ویری ویری لائک نارمل بیہیویئر. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کنسرن شو کریں کہ بھئی بچہ کیوں چھوٹا جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. کنسرن اگر آپ کہیں کہ کب ہونا چاہیے, تو کنسرن ہمارا تب شروع ہوگا جب لائک ایک تو 10 سے اوپر بچے لگے ہوئے آئسولیٹ ہو رہے ہیں, اور ان کی پرفارمنس ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اسکول کی اکیڈیمک, اور وہ اگر بیہیورل ایشوز کے ساتھ ریپرزینٹ کرنا شروع ہو گئے, جیسے کہ اینگر آ گیا ان میں نا, ٹھیک ہے, مطلب غصہ آ رہا ہے, ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں, ساتھ وہ کوئی حرکت کرتے ہیں, جیسے کہ غصے میں پلیٹ مارک دیں گے اٹھا کے. اگر آپ ایسے کس ایج سے شروع ہو رہی ہے کہانیاں؟ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے 4 نارمل, 5 سے 6 ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی, 7 سے 8 میں بھی کئی دفعہ یہ چیز رہ سکتی ہے. لیکن اگر 10 سے بھی آگے پرسسٹ کر رہا ہے, اور بچہ جو ہے ساتھ بیہیورل, ایموشنل اور اس طرح کی جو ہے پرابلمس بھی شو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ بیہیورل پرابلمس میں یہ ہے کہ وہ غصہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اسے آوازیں آ رہی ہوں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں سیلف ٹاک جو ہے یہ کوئی پرسیپچول ڈسٹربنس تو نہیں ہے, یہ کوئی بیرونی چیز تو نہیں ہے جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کا بیہیویئر بھی یہی شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل کہ جیسے کہ بچہ بیٹھا, آپ آبزرو کریں کہ وہ بات کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس نے ایک گلاس مار دیا ہے کہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یو کین انکوائر کہ بیٹا کیا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کنفیوز نہیں آپ نے کرنا. آپ یہ چیز آبزرو کریں, اگر یہ پیٹرنس ریپیٹ ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ بچہ آپ کا, یا بچہ یا بڑا بھی, 18 سال کا بچہ, 15-16 سال کا بچہ
جو ہے مطلب ٹین ایجر جو ہے وہ ساتھ آپ کو مختلف قسم کی باتیں بھی بتانا شروع ہو جائے کہ کوئی ہے جو مجھے مارنے آ رہا ہے, اور ساتھ اس کو آپ کو لگے کہ جب وہ ایسے سیلف ٹاک کر رہا ہے تو اس میں خوف کی ایلیمنٹس ہیں, اس میں ایموشنل پرابلمس ظاہر ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ فرائٹنڈ نظر آتا ہے, جیسے خوف زدہ ہے, وہ اینکشیس نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, ایک تو سیلف ٹاک ہے نا کہ ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, اوکے, وہ کئی لوگ ابھی بھی, میں بھی کئی دفعہ کرتی ہوں, وہ ایک نارمل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ذہن میں بندہ اپنی کھچڑیاں پکا رہا ہوتا ہے, انر اسپیچ ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اکمپننگ سمٹمس شروع ہو جائیں, وہ عجیب و غریب خیالات آپ سے ڈسکس کر رہا ہے ساتھ ساتھ کہ کوئی مجھے مارنے نہ آ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے مجھے کچھ کہا ہے کرنے کو, تو دس شوز دیٹ ناؤ ہی از ہیونگ سم سارٹ آف پرابلم. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, بچے یا ٹین ایجرس, تو آپ کے لیے کنسرن ہے کہ ایک بچہ بڑا سوشل تھا, جو یہ سیلف ٹاک ہے یہ تو ہیلپ کر رہی ہے نا اس کو اگلی سٹیج میں جانے میں, تو یہ تو بڑی ڈیولپمنٹل سٹیج ہے اور اپروپریٹ ہے, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, اب تو بچہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس نے سوشل لائف چھوڑ دی ہے, اس کا مطلب یہ ہیلپ نہیں کر رہی, یہ چیز تو اب ہنڈر کر رہی ہے, تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی چیز چل رہی ہے, کوئی فینومینا چل رہا ہے جس کی ہمیں اسیسمنٹ کرانی چاہیے. چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں, دیکھیں کوئی فیکٹرز تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے بچہ آئسولیٹڈ ہی ہو, جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ جن کو کوئی ہوتا نہیں, سبلنگ نہیں ہوتا فار ایگزامپل, یا پھر کوئی ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو بچے اپنی دنیا بسا لیتے ہیں, وہ علیحدہ ہے. لیکن اگر ان کی پرفارمنس ساتھ صحیح جا رہی ہے, اکیڈیمک, وہ سوشل ہیں, ان کے فرینڈس ہیں, اٹس اوکے. پر اگر ساتھ ساتھ آپ کو لگے کہ سیلف ٹاک بھی چل رہی ہے, بچہ ڈیٹیریوریٹ بھی کر رہا ہے, اکیڈیمک پرفارمنس بھی گئی, وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے, اس نے پیئر سے اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے, ان کے بجائے ان سے ملنے کے وہ زیادہ پریفر کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہے, سوشل گیدرنگز اوائڈ کر رہا ہے. سو ناؤ یو ہیو ٹو تھنک. اچھا, جو بچے یا پھر جو بڑے اکیلے میں اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہیں, خود سے بات کرتے ہیں, تو وہ نارمل ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, اگر آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہے تو آپ بات کیجیے گا. اچھا, مجھے بتائیے کیا یہ لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ کہ جب بچہ, آپ جس ایج کی ابھی بات کر رہی تھی, اور ٹین ایج کی طرف جب بچہ جانے لگتا ہے, تو کچھ بوائز جو ہے وہ بہت ویڈیو گیم کی طرف لگ جاتے ہیں, گیمنگ زون میں چلے جاتے ہیں, پی ایس پی چیزیں, پلے اسٹیشن کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اب وہ نا خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, جدھر بیٹھے ہیں گیم کھیل رہے ہیں, اسی کمرے میں گیم زون بنایا ہوا ہے, وہیں کھانا کھا رہے ہیں, آئسولیٹ ہیں, کسی سے بات کرنا پسند نہیں, باہر چلو کھانے پہ نہیں جاؤں گا, آؤ چلو دوست کے ساتھ ملتے ہیں, تمہارا نہیں ملوں گا, آؤ چلو کھیلے, نہیں کھیلنا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے آئسولیشن کی بات کی کہ جن بچوں کے سبلنگس نہیں ہے, انٹریکشن نہیں ہے, تو پھر وہ انگیج رہنے کے لیے نا خود سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اگر بچے میں کوئی بیہیورل ایشوز نہیں آ رہے, ڈیٹیریوریشن نہیں آ رہی, ایز سچ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بچہ ایک دم سے تو ایک طرح کا تھا, اب اس کو کیا ہو گیا, دین اٹ از نارمل. دس شوز دیٹ چائلڈ از آئسولیٹڈ ایکچولی. تو آپ تھوڑا سا اسے کھیلنا شروع کریں, اس طرح سے اس کو توجہ دینا شروع کریں گے تو شاید وہ چیز ٹھیک ہو جائے. جو آپ نے پلے اسٹیشن کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی, یہ چیزیں تو بچوں کے سوشل اسکلز ویسے ہی تباہ کر رہی ہیں کہ آپ صرف گیجٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ کے سامنے صرف وہ کارٹونز اور وہ ایول فیسز ہیں. مطلب میرے بچے بھی ایک دفعہ وہ لے کے آ کے انہوں نے دیواروں پہ وہ ساری شکلیں لگا دی, اور اتنے وہ ایول سے لگ رہے تھے فیسز سارے, تو وہ انہیں کو بس دیکھتے ہیں اور انہیں کی وہ دنیا ہے, اور وہ وہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی. وہ باتیں بھی کرنا نارمل ہے, اٹس اوکے. آبویسلی وہ اپنے گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں وہ لگے ہوئے ہیں کرنے, لیکن کنسرن تب ہوگا جب وہ اکیلے بیٹھ کے آئسولیٹ ہو رہے ہیں بالکل, اور علیحدہ سے باتیں مطلب وہ کر رہے ہیں کسی ایسے جیسے کسی شخص سے باتیں کر رہے ہیں, دین اٹ از کنسرننگ. لیکن ہم ہر چیز کو ایبنارمیلٹی تو نہیں کہیں گے نا. یہ تو اب آپ پلے اسٹیشن لے کے دے رہے ہیں تو یہ تو ہوگا, بچہ لیس سوشل ہو جائے گا, اس کا سوشل انٹریکشن ختم ہو جائے گا. اکیلے کمرے میں بیٹھا ہو نا بچہ, تو اس کی آوازیں اونچی اونچی آ رہی ہوتی ہیں گیم کھیلتے ہو, وہ اٹس نارمل, لائک ہاں اٹس نارمل, اٹس اوکے. آبویسلی وہ اپنی گیم کھیل رہا ہے, اس میں ایکسائٹیڈ ہے, اس میں وہ لگا ہوا ہے, یہ کر دیا, وہ کرنا ہے, وہ یہ, وہ اٹس اوکے. وہ اکثر بچے کرتے ہیں. سو ہمیں ہر چیز کو مطلب یہ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ اب نارمل ہے. اب نارمیلٹی اور نارمیلٹی میں فرق ہے نا. نارمل چیزیں ہی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اب نارمیلٹی کی طرف جاتی ہیں, کنٹینیوم ہے نا. تو آپ جیسے کہ 50 جیسے 0 ہے, 50 ہے, 100 ہے, جب آپ 50 کراس کرتے 70 آگے جا رہے ہیں تو آپ وہی بیہیویئر, وہی سیلف ٹاکنگ جو کبھی نارمل میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتی ہے, وہ اب نارمیلٹی کی طرف جائے گی. اس کے لیے ہم نے کوئی یارڈ سٹکس ہے نا تھوڑی سی ہم نے دیکھنی ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایموشنل پرابلمس
لائک اینگر شو کرنا، وائلڈ سیلف ٹاکنگ جیسے پہلے بھی بات ہوئی، ٹھیک ہے، فرائٹ شو کرنا، فیئر کا اظہار، یعنی کہ خوف زدہ ہو رہا ہے بچہ بات کرتے ہوئے، وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ خوف زدہ ہو رہا ہے. خود سے باتیں کرتے ہوئے بچے خوف زدہ تو نہیں ہوتے ہیں نا، مطلب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو گیمس اس وقت تو ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، وہ تو ایک نیچرل رسپانس ہے، اٹس اوکے. اچھا ایک کال شامل کریں گے، سرائے عالمگیر سے کال ہے، عبداللہ کی کافی دور سے کال کیا. السلام علیکم. ہیلو جی جی عبداللہ کیا کہیں گے عبداللہ صاحب؟ میں کہہ رہا تھا وہ نا یہ بچہ ہے تقریباً، بچہ سمجھ لیں اس تقریباً ہے 40 سال کا. اچھا تو وہ جو ہے نا ہر بات میں غصہ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے. آپ کا بیٹا کوئی ہے؟ بھی چیز دیکھتے ہیں نا غصہ کرتا ہے. اچھا جی جی اوکے. تو یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ اس کے ساتھ غصہ کرنے والا؟ یہ کسی بھی تقریباً 20-22 سال سے چل رہا ہے. 40 سال کے ہیں، ہر بات پہ غصہ کرتے ہیں، اور 20-22 سال سے. 22 سال سے آپ سچویشن ہاں عمر 40 سال ہے ویسے، 20-22 سال سے زیادہ ہوئی اس طرح کا. تو اس کی شادی بنائی ہے آپ نے؟ شادی کی ہے؟ جی شادی ہو گئی اس کی؟ میں سمجھ نہیں. شادی ہو گئی اس کی؟ بیاہ کرایا ہے؟ نہیں. اچھا کی ابھی شادی نہیں کرائی، بات بات پہ غصہ کرتا ہے، بیوی پہ بھی کرے گا. ہم اس کا علاج پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کیا پتا اس کی شادی 40 سال کا ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس وجہ سے غصہ کرتا ہے؟ انکل جی ہو سکتا ہے آپ نے اس کی شادی بیاہ نہیں کرایا، اس وجہ سے اس کال ڈراپ ہو گئی. اچھا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، بیاہ کرا دیتے تھے شاید غصہ نہیں کرتا. ہاں نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا نا کہ وہ غصہ کرتا ہے تو کیا چیزیں بھی توڑتا ہے اور اس کا غصہ آؤٹ آف پرپورشن ہے. اگر ہے تو پھر اس کا علاج کرائیں. مختلف ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے بھی ہیں، لاہور میں ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، وہاں پہ سائکیٹرک یونٹس ہیں. آپ جا کے ایک دفعہ معائنہ ضرور کروائیں. یہی تو ہمارا ہے کہ ہم لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں چیزوں کو، روز سے بڑھتے بڑھتے پھر بہت سی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ علاج ہو جائے تو وہ بہتر ہو جائے گا، اس کی شادی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک لائٹ مت لیں، کیونکہ اگر آپ کو کنسرن تھا تو آپ نے کال کیا نا. مگر ویسے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ عام طور پہ اگر کوئی شخص ایسے غصہ کر رہا ہے کوئی عام آدمی، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر والوں کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ بھی تو کوئی ایکٹ ہوتی ہے نا؟ بالکل دیکھیں ٹریگرز تو ہوتے ہیں نا. اب یہ بھی تو ہے نا کہ گھر والوں نے بھی کچھ ٹریگرز تو رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ غصہ کرتا ہے، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا. ہاں کئی دفعہ کئی لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی بہت فیل کر جاتے ہیں، ویری سینسٹیو، اور ان کی تھنکنگ تھوڑی نیگیٹو ہوتی ہے، لائک کچھ کسی بھی چیز کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ پکڑ کے بس پھر وہ مطلب اپنا آپ ہی تباہ کر رہے ہیں. ایکچولی غصہ تو انسان کو ہی کھا رہا ہے نا، وہ دوسروں کو تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن جو خود وہ انسان کوڑ رہا ہوتا ہے، اٹ کوڈ بی ڈپریشن، اینی تھنگ، کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے. ویسے شخصی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جائیں اور اس کا ایک معائنہ کرائیں کسی بھی نفسیاتی جہاں امراض کا علاج ہوتا ہے. لاہور میں ہیں ادارے، وہاں لے آئیں. مینٹل ہاسپٹل ہے جس کو PIMH آپ کہتے ہیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، وہاں لے آئیں. وہاں مفت علاج ہے، اسیسمنٹ ہے، دوائیاں مفت ہیں. تو وہاں پہ آپ لے آئیں، یا وہاں پہ دیکھیں جہاں یہ ہیں تو ادھر دیکھیں کوئی اگر نفسیاتی امراض کا اس میں ہے ڈپارٹمنٹ، تو وہاں جا کے ضرور چیک کروائیں.